السلام علیکم۔ اللہ والے کی خوشبو۔ پرانے زمانے کی بات ہے، بغداد کی ایک چھوٹی سی گلی کے نکڑ پر ایک حجرہ تھا، اور اس حجرے کے سامنے دن بھر ایک نابینا شخص بیٹھا رہتا تھا۔ ساتھ ہی کپڑے کا ایک چھوٹا سا تھال رکھا ہوتا تھا جس میں مختلف قسم کے عطر اور خوشبوئیں رکھی ہوتی تھی۔ وہ بوڑھا آدمی بازار میں عطر اور خوشبوئیں بیچتا تھا اور اس سے اپنی روزی روٹی کماتا تھا۔ لوگ اسے بابا فاروق کے نام سے جانتے تھے۔ اس کی داڑھی سفید تھی اور چہرے پر نور تھا۔ بابا فاروق کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کی بیوی برسوں پہلے ایک بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہو چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے بابا فاروق تنہا ہی اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے کئی بار اسے دوسری شادی کا مشورہ دیا۔ سب کا کہنا تھا کہ آپ دوسری شادی کر لو، آپ کے اولاد ہوگی تو بڑھاپے کا سہارا بنے گی اور دکھ درد بانٹنے والا کوئی تو ہوگا۔ مگر بابا فاروق ہر بار نرمی سے مسکرا کر کہتا، جس دل نے ایک بار سچے رشتے کا درد سہ لیا ہو وہ دوبارہ بندھن نہیں بناتا، اور جہاں تک بڑھاپے کا سوال ہے تو مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ میرے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا۔ بابا فاروق روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے حجرے سے نکلتا، اپنی لکڑی کے سہارے آہستہ آہستہ چلتا ہوا مسجد کے کنارے آ کر بیٹھ جاتا، اور پھر دن بھر وہیں بیٹھ کر عطر اور خوشبوئیں بیچتا۔ کبھی کوئی خرید لیتا تو شکریہ ادا کرتا، کبھی کوئی بغیر خریدے گزر جاتا تو مسکرا کر دعا دے دیتا۔ وہ نہ تو لوگوں کی باتوں کا برا مانتا اور نہ ہی گلہ کرتا۔ بغداد کے بازار کے لوگ اکثر اس کے قریب سے گزر جاتے، کبھی اس کو سلام کر لیتے اور کبھی نظر انداز کر دیتے۔ بابا فاروق کی آنکھیں تو نہیں تھی، مگر وہ دل سے سب دیکھتے تھے۔ وہ ہر آنے جانے والے کی قدموں کی چاپ سے اسے پہچان لیتا تھا اور ہر کسی کے لیے دل سے دعا کرتا تھا۔ ایک دن عصر کے وقت ایک نوجوان لڑکا اس کے پاس سے گزرا۔ اس لڑکے کے چہرے پر فکر مندی کے آثار اور کپڑوں پر گرد و غبار تھا۔ وہ کچھ لمحے رکا، پھر نظریں بچا کر آگے بڑھ گیا۔ بابا فاروق نے ہلکی آواز میں کہا، بیٹا کچھ چاہیے؟ لڑکا چونکا مگر رکا نہیں۔ شاید وہ دل میں کچھ چھپا رہا تھا، شاید وقت نے اسے سب سے بدظن بنا دیا تھا۔ رات ہوئی تو بازار میں سناٹا ہو گیا۔ بابا فاروق نے اپنے تھال سے اپنی خوشبوئیں سمیٹی اور اپنی چھڑی اٹھائی اور آہستہ آہستہ اپنے حجرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہی نوجوان لڑکا جو دن میں اس کے پاس سے گزرا تھا اب اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس لڑکے کے دل میں کچھ اور چل رہا تھا۔ شاید اس نے بابا سے پیسوں کی امید کی تھی۔ ادھر بابا فاروق اپنے حجرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا، اور وہی پرانا بوسیدہ بستر بچھا کر لیٹ گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ تقدیر کا ایک نیا باب کھلنے والا ہے۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، بغداد کی گلیاں سنسان تھیں اور ہلکی ہلکی ہوا سرد ہو چکی تھی، اور آسمان پر ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بابا فاروق کے حجرے میں ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا۔ بابا فاروق تھکا ہوا تھا، مگر اس کی زبان پر اب بھی اللہ کا ذکر جاری تھا۔ اسی وقت حجرے کے دروازے کے پاس ہلکی سی آہٹ ہوئی، پھر وہی نوجوان لڑکا جو دن میں بابا کے پاس سے گزرا تھا آہستہ آہستہ دروازے کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا خنجر تھا۔ دل میں خوف اور لالچ کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، جب کسی کو نہ پایا
تو دروازے سے اندر جھانکا۔ چراغ کی روشنی میں اسے بابا فاروق کا چہرہ نظر آیا۔ وہ تکیے پر سر رکھے سو رہا تھا۔ لڑکے نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ بابا فاروق نے کروٹ بدلی مگر جاگا نہیں۔ لڑکے نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو کونے میں ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے قدم آگے بڑھایا اور جیسے ہی وہ تھیلی کے قریب پہنچا، بابا فاروق کی آواز گونجی، بیٹا جو چاہے مرضی لے جا، مگر سن لے یہ دولت کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے۔ غلط کام کر کے اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا۔ لڑکا چونک گیا اور اس کے ہاتھ سے خنجر گر گیا۔ اس نے بابا کی طرف دیکھا۔ بابا اب آنکھیں کھول چکا تھا۔ چہرے پر کوئی خوف یا غصہ نہیں تھا، بس ایک عجیب سا سکون تھا۔ بابا نے پھر کہا، بیٹا جو تم لینے آئے ہو وہ میں تمہیں خوشی سے دے دوں گا، مگر اس سے پہلے سچ بول دو اور بتا دو کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ لڑکا لرزتے ہوئے بولا، بابا مجھے معاف کر دو، میں بھوکا ہوں اور بے گھر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں بس جینا چاہتا ہوں۔ بابا نے آہستہ سے کہا، بیٹا جینے کے دو راستے ہیں، ایک صبر کا اور ایک ظلم کا۔ اگر تم صبر کرو گے تو اللہ خود تمہیں بہت عطا کرے گا، لیکن اگر تم برائی کے راستے پر چلو گے تو دنیا اور آخرت میں صرف تباہی تمہارا مقدر بنے گی۔ یہ سن کر لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے زمین پر سر جھکا لیا۔ بابا نے تھیلی اٹھائی اور اسے کھولا اور اس میں سے کچھ سکے لڑکے کے ہاتھ میں رکھ دیے اور بولا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہیں۔ لڑکا کچھ بول نہ سکا، بس دیر تک ہاتھ جوڑ کر کھڑا رہا۔ کچھ دیر خاموشی ہوئی، پھر بابا نے اس سے کہا، اگر چاہو تو صبح میرے ساتھ چل کر میری دکان پر بیٹھ جانا، خوشبو اور عطر بیچنا سیکھ لو۔ محنت کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے مگر دل کو سکون دیتا ہے۔ لڑکے نے اس بات میں سر ہلایا اور بابا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بابا فاروق کی آنکھوں میں ایک اطمینان اتر آیا۔ نوجوان لڑکے نے وہ سکے لیے اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ صبح کی روشنی بغداد کی گلیوں میں آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بابا فاروق ہمیشہ کی طرح فجر کے بعد اپنے چھوٹے سے حجرے سے باہر نکلا۔ ہاتھ میں لکڑی اور کندھے پر کپڑے کا ایک تھیلا تھا جس میں مشک کی خوشبو، عطر اور لکڑی کی 2-4 خوشبوئیں رکھی تھی۔ یہی سامان فاروق بابا کی روزی کا ذریعہ تھا۔ بابا فاروق نے محسوس کیا کہ حجرے کے باہر وہی نوجوان لڑکا بیٹھا ہے۔ جب اس نے بابا فاروق کو آتے دیکھا تو جلدی سے اٹھ کر بابا کے ہاتھ سے تھیلا لے لیا اور آہستہ سے کہا، بابا جی آج مجھے اپنے ساتھ لے چلے۔ بابا فاروق خاموش رہا اور ہلکے سے اپنا سر ہلا دیا اور ساتھ ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ بازار کی طرف چلنے لگے۔ گلیوں سے گزر کر وہ دریا کے کنارے پہنچے جہاں اکثر دن کے وقت لوگ بیٹھتے تھے، کبھی ہوا کھاتے اور کبھی کچھ خریدتے۔ بابا فرید نے ایک چھوٹے چبوترے پر اپنا تھیلا رکھا اور عطر کی شیشیاں نکال کر ترتیب سے رکھ دی اور خود ایک چٹائی بچھا کر بیٹھ گیا۔ لڑکا خاموش کھڑا تھا۔ بابا نے اسے پاس بلایا اور کہا، بیٹا یہ ہی میری دکان ہے، اس کی نہ کوئی دیوار ہے اور نہ ہی چھت، مگر اس میں برکت ہے، نہ تول میں کمی ہے اور نہ قیمت میں فریب ہے۔ لڑکا یہ سن کر بیٹھ گیا۔ بابا نے کچھ شیشیاں اس کے سامنے رکھ دی اور کہا، لو یہ سنبھالو، جو مال بکے گا اس کا آدھا منافع تمہارا ہوگا۔ لڑکا ہچکچایا اور بولا، بابا جی
مجھے تو کچھ بیچنا نہیں آتا۔ بابا نے نرمی سے کہا، بیٹا سیکھنے کے لیے ارادہ چاہیے۔ جو اپنی نیت صاف رکھتا ہے اللہ اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد لوگ دکان میں آنے لگے۔ ایک بزرگ آیا، بابا نے اسے عطر کی شیشی دی اور کہا، یہ خوشبو دل کو سکون دے گی۔ بزرگ نے خوشبو خرید لی اور جاتے جاتے دعا دی۔ پھر ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ بابا نے مسکرا کر مفت میں ایک چھوٹی سی خوشبو بچے کو دے دی۔ یہ دیکھ کر عورت کے چہرے پر حیرانی آ گئی۔ بابا نے کہا، کبھی کبھی پیسوں کی جگہ دعا بھی لینی چاہیے۔ لڑکا یہ سب غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت بھی تھی اور خوشی بھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا کہ بغیر لالچ کے بھی کمائی ہوتی ہے۔ محبت سے اور خلوص سے۔ دن ڈھلنے لگا تو بابا جی نے اپنا سامان سمیٹا، تھیلا دوبارہ کندھے پر رکھا اور جیب سے کچھ سکے نکالے اور اس میں سے آدھے لڑکے کی ہتھیلی پر رکھے۔ یہ دیکھ کر لڑکا رو پڑا اور بولا، بابا جی یہ میں کیسے لے سکتا ہوں؟ بابا نے کہا، بیٹا رزق محنت کا صلہ ہوتا ہے اور یہ تمہارا حق ہے، کوئی خیرات نہیں۔ شام کو وہ دونوں واپس حجرے میں پہنچے۔ بابا نے چراغ جلایا، پھر دونوں نے مل جل کر کھانا کھایا۔ بابا نے کہا، بیٹا اگر زندگی میں تمہاری جیب کبھی خالی ہو مگر دل مطمئن ہو تو سمجھ لو کہ تم کامیاب ہو گئے۔ لڑکا دیر تک سوچتا رہا، پھر خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ بابا فاروق بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ بابا فاروق اور وہ لڑکا اب ایک دوسرے سے مانوس ہو چکے تھے۔ اس لڑکے کا نام فرید تھا۔ بچپن میں ہی اس لڑکے کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ کچھ عرصہ وہ اپنے چچا کے پاس رہا مگر پھر مسلسل ان کی ناانصافیوں سے تنگ آ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اس وقت سے وہ در بدر بھٹکتا رہا۔ بابا فاروق کے پاس آ کر اسے ایسا لگا جیسے یہی اس کا گھر ہو۔ فرید اب روز صبح بابا کے ساتھ نکلتا، سامان سنبھالتا اور مال بیچنے میں بابا کی مدد کرتا۔ وہ بابا کے انداز سے بہت کچھ سیکھنے لگا تھا۔ ایک شام جب وہ دونوں واپس لوٹے تو فرید کے ہاتھ میں ایک سونے کا سکہ تھا۔ بابا نے حیرت سے پوچھا، یہ کہاں سے آیا؟ لڑکے نے جواب دیا، بابا جی آج دکان میں ایک امیر آدمی آیا تھا اور اس نے عطر خریدا مگر غلطی سے 2 سکوں کی جگہ 3 دے گیا۔ میں نے فوراً تینوں سکے جیب میں رکھ لیے۔ یہ سن کر بابا چونکا اور پھر کہا، بیٹا جو چیز تمہاری نہ ہو پھر اگر وہ سونا بھی ہو تو آگ بن جاتی ہے۔ فرید یہ سب سن کر پریشان ہو گیا۔ اگلے دن فرید بابا فاروق کے ساتھ نہیں گیا بلکہ وہ سارا دن کسی سوچ میں گم رہا۔ شام کو وہ آہستہ قدموں سے بازار گیا اور اس امیر آدمی کو تلاش کرتا رہا اور آخر کار اسے ایک دکان پر وہ آدمی مل گیا۔ فرید نے اسے ایک سکہ واپس کیا اور کہا، یہ آپ نے مجھے غلطی سے زیادہ دے دیا تھا اور میں لالچ میں بہک گیا تھا۔ آدمی نے حیرت سے دیکھا اور پھر مسکرا کر کہا، بیٹا تو نے صرف یہ سکہ نہیں لوٹایا بلکہ اپنا ضمیر بھی بچا لیا۔ اس رات جب فرید واپس حجرے میں پہنچا تو بابا دروازے پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ دوسرے دن بابا فاروق نے فرید سے کہا، بیٹا میں بوڑھا ہو رہا ہوں، کیا تم میرے ساتھ ہمیشہ رہو گے؟ فرید نے فوراً کہا، بابا جی آپ نے مجھے روٹی دی، عزت دی اور سب سے بڑھ کر مجھے پہچان دی، اب میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ بابا نے کہا، کل بغداد کا ایک قاضی آ رہا ہے، میں نے ان سے کہا ہے کہ میں تمہیں اپنا معاون بنانا چاہتا ہوں تاکہ تم میرا کام سیکھو اور کل جب میں نہ رہوں تو یہ خوشبو، یہ دیانت
اور یہ صبر سب تم سنبھالو۔ فرید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بابا کا ہاتھ پکڑ لیا اور دل سے کہا، بابا جی، میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، مگر آپ نے مجھے باپ سے بڑھ کر پیار دیا ہے۔ میں آپ کی خوشبو کو کبھی مٹنے نہیں دوں گا۔ بغداد کی گلیوں میں ہلکی ہلکی ہوا خوشبو بن کر مہک رہی تھی۔ سردیوں کی آمد ہو چکی تھی۔ بابا فاروق کے چہرے پر تھکن واضح ہونے لگی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، آواز بھی کبھی کبھی لرز جاتی تھی۔ ایک دن جب وہ دونوں بازار سے واپس آئے تو بابا کی سانس تیز ہو رہی تھی۔ اس نے کچھ نہ کہا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک درد تھا۔ فرید نے چراغ جلایا اور بابا کو چرپائی پر لٹا دیا اور پھر خاموشی سے پانی گرم کرنے لگا۔ بابا نے آہستہ سے کہا، بیٹا، مجھے لگتا ہے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، اور ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہے۔ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اگلے دن بابا فاروق کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ فرید نے بغداد کے ایک بہت اچھے حکیم کو بلایا۔ حکیم نے دوا دی اور کہا، بابا کے لیے دعا کرو۔ رات کے وقت بابا نے لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور اپنے تھیلے میں سے ایک چھوٹی شیشی نکالی اور کہا، یہ خوشبو میں نے خود تیار کی ہے، اسے کسی کو نہ دینا، صرف اپنے حجرے میں رکھنا۔ پھر اس نے اپنی لکڑی کی چھڑی لڑکے کو دی اور یہ کہا، یہ اب تیرا سہارا ہے، جیسے تو میرا سہارا بنا تھا۔ اور پھر کہا، یاد رکھ، کبھی غرور نہ کرنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی کسی کا دل نہ دکھانا، اور ہمیشہ اللہ سے ڈر کر جینا۔ اسی رات بابا فاروق اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ فرید پوری رات بابا کے پاس بیٹھا رہا، کبھی تلاوت کرتا، کبھی دعائیں کرتا۔ صبح جب فجر کی اذان ہوئی تو اس نے خاموشی سے بابا کو دفنانے کا انتظام کیا۔ پورے محلے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ جوخ در جوخ جنازے میں آئے۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا، بابا فاروق صرف خوشبوئیں نہیں بانٹتا تھا، بلکہ وہ دعائیں بھی بانٹتا تھا۔ فرید جب اکیلا حجرے میں لوٹا اور چراغ جلایا، بابا کا تھیلا اپنے پاس رکھا اور وہی شیشی کھولی، خوشبو پورے حجرے میں پھیل گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا فاروق کے انتقال کے بعد فرید نے حجرے کو اور سلیقے سے سنبھال لیا۔ لوگ اب اس کو ہی بابا کے نام سے بلانے لگے تھے۔ وہ نہایت نرمی سے بات کرتا، بچوں کو مسکرا کر خوشبو دیتا، بوڑھوں سے ادب سے بات کرتا اور عورتوں کی بہت عزت کرتا تھا۔ اگر کبھی کسی کے پاس پیسے نہ ہوتے تو وہ قیمت نہ لیتا، کہتا، رزق دینے والا وہ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ ایک دن خلیفہ وقت کے محل سے ایک وزیر آیا۔ اس نے سنا تھا کہ ایک نوجوان بغیر دکان کے خوشبو بیچتا ہے، مگر اس کی خوشبو لوگوں کے دل بدل دیتی ہے۔ وزیر نے ایک شیشی خریدی اور کہا، میں تمہیں محل میں جگہ دوں گا جہاں 1000 گاہک آئیں گے اور تمہاری کمائی بڑھ جائے گی، کیا تم وہاں آؤ گے؟ فرید نے مسکرا کر کہا، جناب، یہ جگہ چھوٹی ہے مگر میرے دل سے جڑی ہے اور یہ جگہ میرے لیے یادگار ہے۔ وزیر خاموش ہو گیا، پھر اس نے جھک کر فرید کے ہاتھ چومے اور کہا، تم نے ہمیں سکھایا کہ تجارت صرف لین دین سے نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی ایک خوشبو بھی انسان کا راستہ بدل دیتی ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ چند دن بعد محلے میں ایک نوجوان آیا اور شکل سے وہ غیر مقامی لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی تھی، ہونٹوں پر خاموشی اور دل پر بوجھ۔ لڑکے نے اسے دیکھا تو اسے وہ وقت یاد آ گیا جب وہ بھی ایک بے یارو مددگار تھا جو کئی دن سے بھوکا تھا۔ اگر بابا کے سامنے بیٹھا اور بابا نے اس کی مدد کی اور اسے رہنے کے لیے گھر بھی دیا۔
فرید نے اسے اپنے پاس بٹھایا، پانی پلایا اور کہا جس حالت میں تم آج ہو کبھی میں بھی تھا، آج میں بھی تجھے اپنے سائے میں جگہ دیتا ہوں۔ یاد رکھ بابا فاروق نے جو چراغ میرے دل میں جلایا تھا، آج اس کی روشنی تجھ تک پہنچ گئی۔ لڑکا یہ سن کر حیران رہ گیا اور بولا کہ نیکی کا یہ چراغ نسل در نسل چلتا رہے گا۔ اس دن حجرے میں ایک نئی خوشبو مہک اٹھی، محبت کی، سچائی کی اور اس سبق کی کہ اگر انسان دل سے سچ بولے، محنت کرے، صبر کرے تو وہ عام انسان نہیں رہتا، وہ خوشبو بن جاتا ہے جو مرنے کے بعد بھی مہکتا رہتا ہے۔ اگر آپ سب کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔ اور یہ سب کہانیاں فرضی ہوتی ہیں، صرف اس میں کچھ سبق موجود ہوتے ہیں جس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سچائی نہیں ہے، اس لیے اس ویڈیو کو سچ نہ جانیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔